اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ حضرت امیر علیہ السلام سے ماہ صیام کے مسائل کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ گزشتہ قسط میں ہم نے روزے کے وجوب کی شرائط کا تذکرہ کیا تھا اور پہلی شرط بالغ ہونا اس کے متعلق گفتگو کی تھی۔ آج دوسری شرط جو ایک اہم ترین شرط ہے اس کے متعلق گفتگو کروں گا کہ روزہ رکھنا اس شخص کے لیے ضرر اور حرج کا موجب نہ ہو، یعنی روزہ رکھنے کی وجہ سے اسے اتنی تکلیف نہ ہو، اتنا ضرر اور نقصان نہ ہو کہ جسے جو ناقابل برداشت ہو، جسے عام طور پر برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اس ضمن میں ہم اپنے مومنین کی خدمت میں اس مسئلے کو چند اہم ترین مثالوں کے ساتھ واضح کرنے کی کوشش کریں گے، جس کے ذریعے ضرر اور حرج کا معنی اور اس کے مصادیق واضح ہو جائیں گے، جس کی روشنی میں وہ اپنا وظیفہ بیان متعین کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ مریض شخص کے جس کے لیے روزہ رکھنا بیماری کے طولانی ہونے، بیماری کے بڑھ جانے یا بیماری کے شدید ہونے یا کسی اور مرض کے لاحق ہونے کا اس شخص کو خطرہ ہو، تو اسے اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور روزہ نہ رکھے۔ لیکن معیار یہ ہے کہ اسے بیماری کی صورت میں درد اور تکلیف اس حد تک ہو کہ جس کو برداشت عام طور پر نہ کیا جا سکتا ہو، جو ناقابل برداشت ہو، تو اس صورت میں وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ جیسے بلڈ پریشر کا مریض ہے، دل کا مریض ہے، شوگر کا مریض ہے، تو اس قسم کے افراد جو روزے کو چھوڑ سکتے ہیں، بشرطے کہ ان کے لیے روزہ رکھنا نہ ان کے لیے ضرر، نقصان اور ناقابل برداشت تکلیف کا موجب بنے، تو وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اب آئندہ رمضان آنے تک اگر وہ قضا کرنے کے اوپر قادر ہوئے تو قضا کریں گے، اگر قادر نہ ہوں، ان کے پاس قدرت نہ ہو کہ وہ اگلے ماہ مبارک تک قضا کر سکیں، یعنی ان کی بیماری اگلے ماہ مبارک تک بڑھ جاتی ہے، تو پھر اس صورت میں قضا نہیں کریں گے، بلکہ ہر روزے کے بدلے میں 750 گرام گندم یا آٹا یا کوئی اور چیز جو ہے وہ کھجور یا چاول وغیرہ وہ کسی فقیر کو دیں گے۔ یہ ایک مثال ہے۔ دوسری مثال حاملہ خاتون کے لیے بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، البتہ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر اس خاتون کا حمل 8ویں یا 9ویں مہینے میں ہے اور اسے اپنے اوپر یا اپنے بچے کے اوپر ضرر کا اندیشہ یا خطرہ ہو، اگر وہ روزہ رکھتی ہے تو اسے اپنے اوپر خطرہ ہے، اس کی صحت کا نقصان ہوتا ہے اسے، یا اس کے بچے کی صحت کے اوپر حرف آتا ہے یا حرج آتا ہے، تو اس صورت میں اس خاتون کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، البتہ ان روزوں کی بعد میں اسے قضا بھی کرنی ہوگی اور اس کا جو فدیہ بنتا ہے 750 گرام گندم یا آٹا وغیرہ وہ بھی کسی فقیر کو دے گی۔ یہ اس صورت میں کہ اگر حمل کی مدت 8واں یا 9واں مہینہ ہو، لیکن اگر حمل کی مدت پہلے مہینے سے لے کر 7ویں مہینے کے آخر تک ہے اور اس خاتون کا روزہ رکھنا خود اس کے لیے یا اس کے ہونے والے بچے کے لیے ضرر اور نقصان کا موجب ہو، یا اسے اتنے حرج کا سامنا کرنا پڑتا ہے جسے عام طور پر برداشت نہ کیا جا سکتا ہو، اس صورت میں بھی اس خاتون کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، البتہ اس صورت میں فقط اس کے اوپر قضا واجب ہوگی اور کفارہ جو فدیے کی صورت میں واجب ہوتا ہے 750 گرام، وہ اس دوسری قسم کی خاتون کے اوپر واجب نہیں ہوگا کہ جس کے حمل کی مدت جو ہے یا جس کے حمل پہلے مہینے سے لے کر 7ویں مہینے کے آخر تک ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔